اگر کسی کو یہ شک ہو کہ اس پر جادو ہوا ہے تو ان آیات کو پڑھنا چاہیے، ان میں شفا ہے۔ آپ ایک برتن میں پانی لیں، اس پر سورۃ یونس کی یہ آیت پڑھیں، پھر اس پانی کو جادو زدہ شخص کے سر پر بہا دیں، یعنی اس کو اس سے نہلا دیں، تو اس سے اس کا توڑ ہو جائے گا۔ سورۃ یونس کی آیات ہے نمبر 81 اور 82۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ پھر جب انہوں نے رسیاں ڈالی تو موسیٰ نے کہا جو تم لائے ہو وہ تو جادو ہے، بے شک اللہ عنقریب اسے باطل کر دے گا۔ بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سنوارتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات سے سچا ثابت کر دیتا ہے اگرچہ مجرم ناپسند کریں۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ، جب انہوں نے اپنی رسیاں لاٹھیاں پھینک دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو تم لائے ہو یہ تو سحر ہے، یہ جادو ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا بہرحال اثر انسان پر ہوتا ہے کہ انسان کو چیز کی حقیقت اور ماہیت کچھ اور نظر آنے لگتی ہے جو کہ اصل میں ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح جادو کے وقت جو کلمات یا کوئی منتر ایسے پڑھے جاتے ہیں اس کا اثر بھی انسانی جسم پر ہوتا ہے، اور یہ بیماری کی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن اس کے مقابلے کے لیے اللہ کا کلام کافی ہے، اور اس کا توڑ بھی اللہ کے کلام کے ساتھ ہی کرنا چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا ان اللہ سیبطل، یقیناً اللہ اس کو ضرور باطل کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا، یعنی کلی طور پر مٹا دے گا، کیونکہ یہ خیال نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی، حق تھا، اور باطل جو ہے اس کے کوئی سر پیر نہیں ہوتا، وہ تو جانے ہی کے لیے ہوتا ہے، اسے تو جانا ہی ہوتا ہے، وہ زمین میں یا کسی بھی جگہ پر جم نہیں سکتا۔ وقتی طور پر اس کا اثر ہوتا ہے لیکن وہ راسخ نہیں ہوتا، اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا یقین تھا، اور یقین کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس کو باطل کر دے گا، کیونکہ انہیں وحی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی اور یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلام اللہ کا پڑھنے والا جتنی یقین اور کنوکشن کے ساتھ کوئی کلام پڑھے گا جادو کے توڑ کے لیے، اتنی ہی زیادہ اس کی تاثیر ہوگی۔ ابن ابی سلیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، یعنی انہیں یہ روایت پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ ان آیات میں شفا ہے۔ تو ان آیات، یہ جو آیات ابھی پڑھی گئی سورۃ یونس کی، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا جو ہے ایک باطل کام ہے، حرام کام ہے۔ پھر یہ کہ جادوگر جو ہے وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے، گھروں کو بگاڑتا ہے، انسانوں کو تکلیف دیتا ہے۔ پھر یہ کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنا جائز ہے۔ پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فساد کا انجام تباہی اور بربادی ہی ہوتا ہے، اور جب بھی حق باطل کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو حق فتح یاب ہوتا ہے اور باطل بالآخر مٹ جاتا ہے۔ اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے جو سورۃ طٰہٰ میں آتی ہے، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، بے شک جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ ایک جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر فلاح نہیں پا سکتا جہاں کہیں سے وہ آئے، جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین ہونا چاہیے دل میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ کلام تو قرآن مجید سارے کا سارا ہی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے، لیکن ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، کسی پہ کوئی آیت اثر کرتی، کسی کو کوئی آیت فائدہ دیتی۔ تو جب ان کا ذکر آتا ہے تو انسان کا دل اور انسان کی روح جو ہے ایک مختلف طرح ریاکٹ کرتی، اس لیے کسی پر کسی طرح کا دم اثر کر جاتا ہے، کسی پر کسی طرح کا دم اثر کر جاتا ہے، یعنی اس میں بہت ورائٹی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی دم سب کو فائدہ دے۔ تو یہ رقیہ کرنے والے پر ہوتا ہے کہ وہ مریض کی حالت دیکھ کر، اس کی کیفیت کو دیکھ کر آیات کا چناؤ کرتا ہے، اور وہ ایک کے بعد ایک چیز پڑھتا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہے، اور پھر اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر جب ہم سنتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اس کو اس پہ جادو کا اثر ہو گیا تو ہم کہتے ہیں سورۃ البقرہ پڑھو۔ سورۃ البقرہ بچاؤ کا ذریعہ تو ہے، لیکن سورۃ البقرہ کا پڑھنا
علاج کے لیے ضروری نہیں کہ اس سے علاج بھی ہو جائے سارا. بعض لوگوں کو پورا پورا قرآن مجید پڑھنا پڑتا ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک کسی کا تجربہ تھا. وہ جو بھی اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ تم 3 دن میں پورا قرآن ختم کرو، 10 پارے روز. اور اگر کوئی شخص بیمار ہوتا تو اس کے بعد اس کو قے شروع ہو جاتی، اس کے اندر سے ایسی چیزیں برآمد ہونے لگتی کہ جس سے اس کو پھر اس کے بعد شفا ہو جاتی. تو بعض لوگوں کو پورا قرآن پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بار بار قرآن سننے کی ضرورت ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ سورۃ الرحمن سے شفا پا جاتے ہیں. اس کا ایکسپیرینس تو بہت لوگوں نے کیا ہے، کیونکہ اس میں رحمان کی رحمت کا ذکر ہے، رحمان کی نعمتوں اور عنایتوں کا ذکر ہے کہ رحمان نے کیا کچھ بنایا ہمارے لیے اور ہم ان نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتے. تو جادو میں بھی کلمات ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں علاج میں بھی قرآن کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ انسان کو فائدہ دیتے ہیں. پھر اسی طرح جادو سے حفاظت کے لیے اور جادو کے علاج کے لیے سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ بہت فائدے کی ہے. پھر سورۃ البقرہ جو ہے اس کا پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی اس پہ قابو نہیں پا سکتے. لیکن سورۃ البقرہ کی کچھ آیات جادو کے توڑ کے لیے بڑی مؤثر ہیں. اس میں الف لام میم سے لے کر المفلحون تک، اس کے بعد وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ آیت نمبر 102 سورۃ البقرہ کی. پھر آیت نمبر 163 اور 164 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. پھر آیت الکرسی، پھر آمن الرسول. تو آپ دیکھیں زیادہ تر رکیہ تو یہی آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال قبل کتاب لکھی تھی، اس میں سے 2 آیتیں نازل کر کے ان سے سورۃ البقرہ کا اختتام کیا گیا. لہٰذا جس گھر میں 3 راتوں تک سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جائے گی شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، یعنی پھر وہ جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ. دیگر قرآنی آیات بھی ہیں جیسے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 19 شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس میں بھی توحید کی بات ہے. پھر سورۃ الاعراف آیت 54 سے 56 تک ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اور آیت 56 ہے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. پھر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 سے لے کر 122 تک واوحینا الی موسیٰ ان الق عصاک فاذا ہی تلقف ما یأفکون، جو آج لیکچر کے شروع میں آیات آپ نے سنی 117 سے 122 تک. پھر سورۃ یونس آیت 81 سے 82 فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون. پھر سورۃ طٰہٰ کی آیت وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ. پھر سورۃ المؤمنون کی آیت ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. یہ آگے بھی ہے أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ تک. نمبر ہے المؤمنون کی آیت نمبر 115 سے لے کر 118 تک، 115 سے 118. پھر کچھ مسنون دعائیں بھی ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الا طارق يطرق بخير يا رحمن. میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں جن سے آگے نہ تو کوئی نیک اور نہ ہی کوئی برا شخص بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا، ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پیدا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتا ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے، سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے، اے رحم فرمانے والے. یہ جو ہے جبریل علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا ہے. ابو تیاح کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبد الرحمن بن خنبش سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا جب ان کے پاس شیاطین آئے. انہوں نے کہا شیاطین مختلف وادیوں گھاٹیوں سے اتر کر آپ کے پاس آئے، اور ان میں سے ایک شیطان کے ساتھ آگ کا شعلہ تھا جس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا دے. یعنی اتنے ڈھیر آ گئے، لیکن وہ مروب ہو گیا، خود ہی پیچھے ہٹنے لگا. اتنی دیر میں جبریل آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ محمد کہیے. آپ نے پوچھا کیا کہوں؟ انہوں نے کہا آپ کہیے
یہ والی یہ دعا یہ پڑھیے، یعنی اگر ڈھیروں شیطان بھی آپ کے پیچھے لگ جائیں تو اس دعا سے بھاگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں پناہ لی گئی ہے اللہ کے سارے کلمات سے، سب کتابوں یعنی قرآن اور اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہے، اور پھر ہر چیز کے شر سے، جو اوپر سے آئے جو نیچے سے جائے، رات کا شر دن کا، نہیں، ہر قسم کا شر۔ پھر اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ کے تمام کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی ناراضگی سے، اس کے بندوں کی شرارتوں سے، شیطانوں کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ پھر اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے پورے پورے کلمات کے ذریعے، اور ہر ایک شیطان سے، اور ہر زہریلے جانور سے جیسے سانپ بچھو وغیرہ، اور ہر نقصان پہنچانے والی بری نظر سے۔ پھر 3 دفعہ شام کے وقت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ پھر اسی طرح اگر آپ دوسرے کو دم کر رہے ہیں تو اللہم رب الناس مذہب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء الا انت شفاء لا یغادر سقما، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر اذہب البأس رب الناس انت الطبیب وانت الشافی، اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے، تکلیف دور کر دے، تو ہی طبیب، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف له الا انت، اے لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور کر دے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ کہیں اور سے شفا نہیں مل سکتی۔ پورا یقین اور توکل اور بھروسہ اللہ پہ۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچائے، ہر نفس کے شر سے اور نظر بد سے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، میں اللہ کا نام لے کر آپ پہ دم کرتا ہوں۔ بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین، اللہ کے نام کے ساتھ وہ آپ کو صحت دے اور ہر بیماری سے شفا دے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر بری نظر والے کے شر سے محفوظ رکھے۔ اور اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 دفعہ پھر پڑھے۔ میں اللہ عظمت والے سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا دے دے۔ تو یہ ہے علاج، آپ خود بھی کریں، اگر نہیں کام چلتا تو پھر کسی ماہر راقی سے بھی کروا سکتے ہیں علاج، لیکن توڑ اللہ کے کلام میں ہی ہے جو کہ جائز بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے، کیونکہ غلط طریقوں سے جادو کا توڑ جادو سے کرانا جو ہے یہ منع ہے، اور بعض اوقات وہ جنات کی کو اس طرح مدد کے لیے پکارتے ہیں کہ جس میں شرک کا پہلو بھی آ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔